مومن کرتے رہو قرآن کی باتیں، مومن کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں، اے مومن کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں۔ قرآن سے معمور کا جس شخص کا سینہ، اس کے ہی دامن میں رحمت کا خزینہ، حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ، گر پاس ہے قرآن کی آیات کریمہ، قرآن میں موجود کا جینے کا قرینہ، قرآن نہیں پاس تو کیا جینے میں جینا، قرآن میں موجود کا ایمان کی باتیں، اے مومن کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں۔ شرطاں دو نے، شرطاں جدو پڑھنا ہے دل لا کے پڑھنا ہے، جدو سننا ہے میں نہیں مندہ، میں نہیں مندہ، میں نہیں مندہ۔ قرآن پڑھیا جائے انقلاب نہ آئے، قرآن پڑھیا جائے انقلاب نہ آئے، قرآن پڑھیا جائے اندر دی زمین نہ بدلے، قرآن پڑھیا جائے اندر ہل چل نہ مچے، قرآن پڑھیا جائے اندر قرار نہ پہنچے۔ نہیں میں مندہ، نہیں میں مندہ، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا۔ قرآن ایک لا ریب کتاب ہے، قرآن ایک بے عیب کتاب ہے، قرآن ایک نسخہ کیمیا ہے، قرآن ایک انقلابی کتاب ہے، قرآن ایک شان والی کتاب ہے، قرآن ایک رحمت والی کتاب ہے، قرآن ایک برکت والی کتاب ہے، قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے، قرآن ایک نور والی کتاب ہے، قرآن تبیان لکل شیء ہے، قرآن رستوں کو کھول دیتا ہے، قرآن سینے کو کھول دیتا ہے، قرآن دنیا بدل دیتا ہے، قرآن قومیں بدل دیتا ہے، قرآن اندر نور پیدا کر دیتا ہے، قرآن سینوں میں شعور پیدا کر دیتا ہے۔ قرآن 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 تو ود کے دنیا تے کوئی کتاب نہیں، رحمت بھی یہ دی اندر، برکت بھی یہ دی اندر، علم بھی یہ دی اندر، جنت دا تذکرہ بھی یہ دی اندر، جہنم دا تذکرہ بھی یہ دی اندر، جنت عدن دا تذکرہ بھی یہ دی اندر، جنت الفردوس دا تذکرہ بھی یہ دی اندر، جنت غلمانہ دا تذکرہ بھی یہ دی اندر، جنتیاں حوراں دا تذکرہ بھی یہ دی اندر، جنت باغاب دا تذکرہ بھی یہ دی اندر، جنت بالا خانیاں دا تذکرہ بھی یہ دی اندر، جنت برتناں دا ذکر بھی یہ دی اندر، جنتیاں نعمتاں دا ذکر بھی یہ دی اندر، جنت دا طہارت بھی یہ دی اندر، جہنم دی ہولناکیاں دا ذکر بھی یہ دی اندر، جہنم تے دروغیاں دا ذکر بھی یہ دی اندر، جہنم دی اگ دا ذکر بھی یہ دی اندر، جہنم دے شولیاں دا ذکر بھی یہ دی اندر، میرے رب دی رحیمی دا ذکر بھی یہ دی اندر، میرے رب دی کریمی دا ذکر بھی یہ دی اندر، میرے رب دے یاد دا ذکر بھی یہ دی اندر، میرے رب دے وج دا ذکر بھی یہ دی اندر، میرے رب دے ساق دا ذکر بھی یہ دی اندر، میرے رب دی عظمت دا ذکر بھی یہ دی اندر، میرے رب دی شان دا ذکر بھی یہ دی اندر، فرشتیاں دا تعارف بھی یہ دی اندر، فرشتیاں دے نام بھی یہ دی اندر، مردیاں دا ذکر بھی یہ دی اندر، روح دیاں قسماں بھی یہ دی اندر، اصحاب کہف دا ذکر بھی یہ دی اندر، پہلیاں قوماں دا ذکر بھی یہ دی اندر، سائنس بھی ساری یہ دی اندر، بیالوجی بھی ساری یہ دی اندر، میتھ بھی ساری یہ دی اندر۔ وہ کائنات دے لوگو میتھ پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، سائنس نو پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، بیالوجی نو پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، میتھالوجی نو پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، جغرافیہ نو پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، پہلیاں قوماں دا ذکر پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، پہلیاں قوماں دے آثار نو پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، رب دی رحمت دا پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، رب دا تعارف دیکھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، میرے پیغمبر دی عظمت پڑھنی ہے قرآن نو پڑھ لو، صدیق دی صداقت دیکھنی ہے قرآن پڑھ لو، اہل بیت دا ذکر پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو۔ پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے، جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں میتھ پڑھ لی، جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں بیالوجی پڑھ لی، جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں فزکس پڑھ لی، جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں جغرافیہ پڑھ لیا۔ اللہ دی قسم ہے رب دی زمین تے ثابت
بڑا کوئی علم ہے تو اس علم دا نام رب دا قرآن ہے۔ قرآن سے بڑھ کر اللہ کی زمین پر کوئی اور علم ہو سکتا؟ سانو سمجھن چ غلط فہمیاں لگ گئیاں، سانو لوکاں لاہور پاسے دیتا، جڑے اج ترقی یافتہ نظر آندے نے وہ قرآن پڑھ کے ترقی دیاں منزلاں تے چڑھے۔ ایمان لائیں یا نہ لائیں وہ الگ بات ہے۔ المزمل أيها المزمل أيها المزمل أيها المزمل أيها المزمل أيها المزمل أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا 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 فاتخذه وکیلا۔ دل لا کے قرآن چو ڈب کے قرآن کے اندر اپنے آپ مگن کر کے دنیا تو بکھریاں ہو کے دنیا تو بیگانیاں ہو کے انج سمجھ تیرا دنیا نال تعلق کوئی نہیں۔ انج قرآن پاک نو پڑھ صرف 15 منٹ صرف 15 منٹ صرف 15 منٹ بہتا ٹائم میں تیرے کو نہیں مانگدا، صرف 15 منٹ پڑھ لے۔ اج میں آیا ہاں دوبارہ جدوں میں تتلی والی آواں اج تو لا کے دوبارہ تتلیاں آن تک درمیان وچ دن بن جان 5 دن بن جان 10 بن جاوے مہینہ، بس اینی دیر تو قرآن پاک دی تلاوت کردا رہ۔ اللہ دی مینوں قسم ہے جے انہاں دناں وچ قرآن پڑھن دی وجہ تو تیرے دل وچ سرور نہ آوے، تیرے چہرے تے نور نہ آوے، او تیرا بی پی مک نہ جاوے، تیریاں ٹینشناں مک نہ جان، تیریاں پریشانیاں دور نہ ہو جان، اللہ دی مینوں قسم ہے جدو دوبارہ میں تتلیاں آواں مینوں نال پھڑ کے اور چوک وچ لے کے جانا ہے، اوتھے بڑا سارا بورڈ لکھ کے لانا ہے آ مولوی دوبارہ تتلیاں کدی نہ بڑے۔ اللہ دی قسم ہے میں تیرے پنڈ تے شہر وچ قیامت تک دوبارہ آنا چھڑ دیواں گا۔ اور نمی کو پانا دی دکان کھل جاندی وہ بھی جذبا دے اب بساں وچ وکن والیاں پھکیاں ازما دے اور چنگی کو کلفیاں دی دکان لب جے تے 150 دی کلفی ازمان تر پیندے ہو اور نمی کو دکان کھل جائے ہوٹل تے کڑائیاں کھان تر پیندے ہو۔ یہ قوم کا میں کیا کروں، انہاں 10 دیاں پھکیاں ازمائیاں، انہاں 150 دیاں کلفیاں ازمائیاں، اس قوم نے کڑائیاں ازمائیاں، ہائے بائے ناکامی، اس قوم نے نہیں ازمایا تو رب کی کتاب کو اس قوم دا میں کی کرا شرط لا لو میرے نال بلا بان لو میرے نال روڑا مکاؤ جے تیرے چہرے تے نور نہ آوے جے تیرے دل وچ سرور نہ آوے اوتھے لکھ دی بورڈ تے اے دوبارہ اس پنڈ نہ بڑے اللہ دی قسم میں آنا چھڑ آسماؤ تو صحیح۔ بس دعا کریں اللہ اس کے علم عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں دعوت خطاب دینے لگا ہوں، ذرا اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے۔ نعرہ تکبیر، اے ملہ نہیں بولتا، یہ تو پیسے ہوندے نے پر ملہ بولتا کوئی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شان رب العالمین، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حضرت مولانا قاری القرآن قاری بنیامین عابد صاحب وہ تشریف لاتے ہیں۔ جی شیخ تسی بھی آؤ اپنا انعام لے لو، تھوڑا بھی سوٹ آیا ہے جی، وہ مینوں ہونو نہ دسے۔
خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں حضرت مولانا قاری بنیامین عبد صاحب، وہ آئیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ حضرت مولانا قاری بنیامین عبد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام على من لا نبی بعد۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ ایک بک انگریز بنائی ہے تے دوجی بک دا نام قرآن۔ ایک بک وچ دنیا رل گئی ہے تے دوجی بک تو دور انسان۔ تے ایک بک وچ بک نہیں غیرت دا تے دوجی بک وچ مقصد انسان۔ اور فیس بک نہیں اوتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن۔ اللہ پاک دا نہایت ہی زیادہ فضل و کرم ہے، او دی توفیق خاص نل اج اس مقام تے جمع ہوئے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی میرا اور تساں ساریاں دا اس مقام تے جمع ہونا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اور اج دے اس پروگرام دا اہتمام کروانے والے احباب جماعت و انتظامیہ جلسہ، خصوصاً محترم بھائی طاہر ندیم صاحب، بھائی شاہر صاحب اور ساڈے میزبان بھائی، اللہ پاک سب برکت عطا فرمائے۔ یقیناً مبارکباد دے مستحق نے وہ بچے جنہاں نے قرآن پاک نو حفظ کیتا ہے، اور مبارکباد دے مستحق نے انہاں دے والدین کہ جنہاں نے اپنے بچیاں نو کتاب اللہ دی تعلیم واسطے وقف کیتا ہے، اور خراج تحسین دے مستحق نے وہ اساتذہ کرام کہ جنہ دی گونہ گون محنت نل اے بچے
کتاب اللہ دے حافظ بن گئے نے اور خراج تحسین دے مستحق نے او معاونین کہ جنہ دا سرمایہ ایسی جگہ تے خرچ ہو رہا ہے کہ جتوں اللہ دی کتاب دے حافظ اور قاری بن کے نکل رہے ہیں۔ اللہ پاک سب نو جزائے خیر عطا فرمائے۔ قرآن لا ریب کتاب ہے، قرآن بے عیب کتاب ہے، قرآن نسخہ کیمیا ہے۔ اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ قرآن ایک انقلابی کتاب ہے۔ انقلابی کتاب دا کی معنی ہے؟ انقلاب کہتے ہیں کسی چیز کی کایا کو پلٹ دینا، انقلاب ہے۔ تے قرآن ایسی کتاب ہے کہ ایدے نل انسان دی نہیں زمانے دی قوماں دی کایا پلٹ جاندی۔ انقلابی کتاب قرآن بندہ پڑھے انقلاب نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا۔ قرآن بندہ سنے انقلاب نہ آئے یہ ہو نہیں سکتا۔ جڑا پڑھے گا جڑا سنے گا او دج انقلاب بولو آئے گا۔ میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا، میں نہیں مانتا کہ قرآن پڑھیا گیا تو انقلاب نہیں آیا، اے نہیں میں مانتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ دنیا دی کسی کتاب چ لکھیا ہی نہیں، قرآن پڑھیا ہے تو انقلاب نہیں آیا، اے نہیں ہو سکتا۔ تسی کہو گے اے تو ہمیں ہی لگا ہے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ اسی تے پڑھی بھی جانے پڑھائی بھی جانے تو انقلاب کوئی نہیں۔ وہ دی ایک وجہ ہے، اسی پڑھنے بھی پڑھانے بھی سننے بھی انقلاب نہیں آنا۔ حالانکہ یہ انقلابی کتاب کایا پلٹ دینے والی کتاب ہے، دنیا بدل دینی والی کتاب ہے۔ پھر ساڑھے نال کیوں نہیں ہوندہ؟ ساڑھے نال اس واسطے نہیں ہوندہ کہ اس کتاب نو پڑھن دیاں یا سنن دیاں نکیاں نکیاں دو شرطاں کنیاں؟ تسی بھی لائدہ شرط لا کے آئے ہو کروں بھی بولنا ہی کوئی نہیں کہ نہیں لائی۔ اچھا شرطاں دو نے کنیاں؟ نکیاں نکیاں شرط، نکیاں نکیاں۔ میں تم دساں گا تو تسی کہو گے یہ بھی کوئی شرطاں نہیں، لیکن ہے بڑیاں وڈیاں۔ قرآن پڑھیے انقلاب نہ آئے، سنیے انقلاب نہ آئے، اے ہو ہی نہیں سکتا۔ شرطاں دو نے، اگر انہاں دوواں تے عمل کر لو انقلاب آئے گا، اندر دی دنیا بدلے گی، کایا پلٹے گی، قوماں بدل گیا، ملک بدل گیا۔ شرطاں کنیاں نے؟ دو، نکیاں نکیاں۔ کیڑیاں کیڑیاں؟ قرآن جدوں بھی پڑھنا ہے نا دل لا کے پڑھنا ہے، تے جدوں بھی سننا ہے نا
دل لا کے سنو بس آ نکیاں نکیاں دو شرط جدوں بھی پڑھنا ہے دل لا کے پڑھنا ہے جدوں بھی سننا ہے دل لا کے بس آ نکیاں نکیاں دو شرطاں تے عمل کر لو اندر دی دنیا نہ بدلے اندر نور نہ آوے اندر دی کایا نہ پلٹے قرآن تواڈے تے اثر نہ کرے مینوں پھاڑ لو تتلے آدمی دی چوک چ کھڑا کر کے تے آکھو تو جھوٹ بولنا ہے جاؤ آج تک قرآن کی وجہ سے جہاں بھی انقلاب آیا شرطیں دو ہی تھی پڑھنے والا دل لگا کے پڑھتا تھا سننے والا دل لگا کے سنتا تھا آج یہ نہیں بھی پڑھنے والے کوئی نہیں پڑھنے والے بھی بڑے نے اور دل لا کے آج یہ نہیں کہ سننے والے کوئی نہیں سننے والے بڑے نے پر سن دے بھلا کیویں نے دکان دا شٹر تاں چکیا تلاوت لاتی جھاڑو شاڑو ماریا ترونکا شرونکا پانی دا لایا گھٹا مٹی صاف کیتا باہروں کڈ کے سامان اندروں کڈ کے باہر جوڑیا ادھروں تلاوت چلتی رہی ادھروں آپ چلتا رہا ایسے نہیں ہوتا اس کو سننا ہے تو دل لگا پھر ویکھو انقلاب کیویں آ گیا یہ میں تمہیں دو چار مثالاں دینا ہجرتاں دو مشہور نے کنیاں بولو ایک نو کہندے نے ہجرت مدینہ ایک نو کہندے نے ہجرت حبشہ ہجرت مدینہ بعد وچ ہوئی وڈی ہجرت ہجرت مدینہ تو پہلے کہ نکی ہجرت ہوئی انہوں کہندے ہجرت حبشہ یہ اس دور کی بات ہے جب مٹھی بھر مسلمان تھے اور کفار ظلم کی چکی چلا رہے تھے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت چاہتے رہے یا رسول اللہ برداشت نہیں ہوتے ظلم سانو اجازت دیو اسی مکہ چھڑ جائیں کتے جانا ہے جی اسی علاقہ حبش جانا ہے سنیا ہوتا تھا بادشاہ بڑا اچھا بندہ ہے اتھے جانے ہیں جدو حالات بہترے واپس آ جائے آپ نے فرمایا ٹھیک جاؤ میں تواڈا امیر بنا رہا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی اے حضرت علی دے بڑے بھائی سے حضرت جعفر طیار آپ نے حضرت جعفر نے بلایا فرمایا جعفر گل سن جس علاقے جو تو جا رہے ہیں نا وہ علاقے دے لوگ اور اتھوں دا بادشاہ حضرت عیسیٰ نو منن والے عیسائی تے میں تینوں سورہ مریم یاد کروا دینا موقع بن جاندا ہے کوئی پوچھ ہی لیندا ہے کتھوں آئے کیویں آئے اسلام تہاڈا کی کہندا ہے تے جڑا تینوں اسلام دا تعارف پوچھے نا انہیں سورہ سنا ہن حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں چلا گیا نال مسلمان چلے گئے سارے ہوتے ہجی یہ پہنچے ہی سن کے مکے والے اپنا پورا وفد گلا دیتا انہیں جا کے نجاشی بادشاہ نو آکھیا بھی یہ جڑے بندے تیرے کو آئے نا مسلمان آپ دے آپ نے بندے صحیح نہیں اے نہ ساڑھے مکے چھے بندے نہ بندہ نہیں رہن دیتا ایک کے گھر سے تین تین پارٹیاں بڑھ گئیاں انہاں تا پورے مکے چ لڑائیاں پا دیتیاں نے اس تو پہلا تیرے علاقے بھی لڑائیاں پان تو انہوں تو کر دے نجاشی بادشاہ بڑا سیانا بندہ بھائی بعض بادشاہ سیانے میں ہوندے ہیں بعض بادشاہ سیانے وہ سیانا سے کہنے لگا بھی یہ گل تو صحیح ہے میں صبح انہوں نے اپنے کول بلانا انہوں دی گل سننا جے رکھن والے ہوئے تے رکھ لیں گے جے کڈن والے تے کڈ چھڈا کے گل تے سننی چاہیے انہیں حضرت جعفر طیار نے بلایا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ چلے گئے فرما دے این جو دا تخت لگا ہے تخت ہوتے بیٹھا ہے سجے کھبے وہ پادری نے ایک پاس جو مکیوں آئے نے بیلیوں بھی کھڑے فرما دے میں سامنے جا کھڑا ہو گیا سوال و جواب شروع سوال کر دے کی کہیں ہے ذرا سننا تو میرے گردزاں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم
نجاشی بادشاہ حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھدا کون ہو؟ فرمایا جی اسی مسلمان ہاں۔ کتھوں آئے ہو؟ جی مکے وچوں آئے ہاں۔ کیوں آئے ہو؟ مکے دے لوگاں سانوں بڑا تنگ کیتا ہے، ماریا ہے، ظلم کیتا ہے، ظلم برداشت نہیں ہویا تے مکہ چھڑ کے تیرے علاقے وچ آ گئے ہاں، پناہ لئیے تیرے کول آ گئے۔ اچھا مکے والیاں تانوں کیوں ماریا؟ تہاڈا گناہ کیے، قصور کیے؟ فرماندے نے ساڈا گناہ ہے وے کہ اسی پڑھنے لا الہ، ہر ایک کدوں دا پڑھیا پڑھ لو لا الہ، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، یہ کلمہ خدا سے ملاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے، وحدت کا جام پلاتا ہے۔ سب منگتے ہیں یہ سب منگتے ہیں، وہ داتا پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس پڑھے ہو تر جاوے گا، جس پڑھے ہو تر جاوے گا، تیرے مرن ویلے کم آوے گا، ہوئے قبر تیری چمکاوے گا، پڑھ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا۔ حضرت علامہ اقبال یاد آئے فرماندے نے یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اسی پڑھ رہے ہیں لا الہ الا اللہ۔ اچھا ایک کلمہ تانوں پڑھایا کنے؟ ایک کون ہے تانوں کلمہ پڑھان والا؟ جنہیں کلمہ انج پڑھایا ہے وطن چھڑی جاندے ہو، کلمہ نہیں چھڑ دے۔ ایک کون ہے کلمہ پڑھان والا؟ جنہیں جو پڑھا دیتا ہے اپنا علاقہ چھڑ دے ہو، کلمہ نہیں چھڑ دے، اپنی زمینہ چھڑ دے ہو، کلمہ نہیں چھڑ دے، حتیٰ کہ دنیا تک چھڑن لئی تیار ہو، کلمہ چھڑن لئی تیار کوئی نہیں۔ ایک کون ایڈی کامل شخصیت، ایک کون ایڈا کامل انسان جنہیں تنو کلمہ جب پڑھایا ہے، انج یاد کروایا ہے؟ سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ فرما دینے جنہ کلمہ پڑھایا ہے، انہ دا نام ہے محمد۔ محمد ایک کون نجاشی بادشاہ پر ہے جڑا کلمہ پڑھن والا دنا دا سے پہ محمد کون نے؟ یا سیدنا حضرت جعفر تیار فرما دینے جڑے محمد نے میرے پیر بھی نے میرے ویر بھی نے۔ تسی سمجھے نہیں؟ ویر ہی لگے نا نبی پاک، چچا زاد بھائی تو تھے۔ اللہ اللہ جڑے محمد نے میرے ویر بھی نے تے میرے اللہ 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 ویر انج دے کے جگ بچ انج دا ویر کوئی نہیں، تے پیر انج دے جگ بچ دوجا انج دا پیر انج دا پیر کوئی نہیں۔ بلال بھی مرید ہویا سونے جگاں دے پیر دا۔ آج لگ دا تنو ٹھانڈ بڑی لگ دیئے تسی بول دے نہیں کو سبحان اللہ اللہ اللہ۔ پچھلی میں چاہ دا انتظام سی تا ڈلی کرے کہ نہیں؟
ਲੈ ਵੀ ਕੀ ਬਾਤ, ਚੌਲ ਪੱਕੇ ਨੇ ਤੱਤੇ 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 ਤੱਤੇ। اللہ اللہ سوات جا کے بیٹھو ذرا میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، تجھے کہنا بڑا مزہ آئے گا، میرے پیر دی شان میرے میں پڑھ دے تو کوئی اور پہ آ سکتا مشابہ پہ گیا، چلو صحیح ہے جڑا پڑھ دے پہ گا، میرے پیر دی شان تسی بولنا نہیں میں اگے ٹرنا نہیں، میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی، سرداری او ساری نبیاں دا، سرداری او ساری نبیاں دا، او دے موڈے تے کملی کالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان احمد نو چھڑ پاسے جاوے، احمد نو چھڑ مولانا مدر سلفی صاحب بڑا اچھا بیان کیتا ہے، اللہ اللہ احمد نو چھڑ یہ ہاتھ جمرے دا کام کر دے، دعا کرو اللہ برکت پا دے، اللہ کرے ایس سال اینا دینا 50 بندے اینا دے ہتھوں رمضان دے وچ جمرے تے ٹر جان، پھر میں عمرہ فری کران گے۔ اللہ 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 توجہ کرنا ذرا، احمد نو چھڑ پاسے جاوے اور کو پیر بنانا جاوے، احمد نو چھڑ پاسے جاوے اور کو پیر بنانا جاوے، نئیوں قبول اللہ نے کرنا پاویں بنا لے تو چالی، یہ میرے پیر دی شان نرالی ہے، میرے پیر دی شان نرالی ہے، اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا ذرا، اچھا ایک کون نے انہاں دا نام کیے، آخر نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہاں سانو کلمہ پڑھایا ہے، انہاں سانو کلمہ سکھایا ہے، اچھا ایک کون نے جنہاں تانو کلمہ پڑھایا، انہاں دا عہدہ کیے، منصب کیے، سٹیٹس کیے، بادشاہ پوچھتا ہے انہاں دا منصب کیے، فرمان دینے دا منصب ہے کہ اللہ دے رسول نے، کون نے؟ اللہ دے رسول نے، اللہ دے نبی نے، اللہ دے پیغمبر نے، جو گل نبی تے آئی رسول تے انہوں کان چکیا، انہوں نے مناظرانہ انداز اختیار کی تھا، کہنا ہے نبی رسول، اور میں جی نبی رسول، اچھا اور جعفر پتہ بھی ہو نبی ہندہ کون ہے، پتہ بھی ہو نبی کون ہندہ ہے، فرمایا جی بڑا پتہ نبی ہندہ ہے، جہدے تے آسمان تو اللہ دی طرف کوئی نہ کوئی وحی اتر دیئے، نجاشی کہنے لگا ہاں صحیح آکھیا ہے، ساڑھے نبی عیسیٰ علیہ السلام تے بھی آسمان تو وحی اتر دی سی، تو اڈا مکے باڑا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ناتی بھی آسمان تو وہی اتری، انہیں آکھا جی بالکل اتری گئے، حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے فٹ میرے دماغ نے کم کیتا، میں آکھا بادشاہ سلامت ساڑھے محبوب پیغمبر تے بھی آسمان تو وہی اتر دیئے، کہ جے تم میں نو اجازت دے میں آتے میں تنو پڑھ کے نہ سناواں میرے نبی تے کی نادل ہمدہ ہے، انہیں آکھا جی کوئی عرض نہیں سناؤ پڑھ کے، حضرت جعفر بسم اللہ کر کے لگے پڑھم تے مکے والے بولے نا 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 وہ تانوں کی ہویا تو چون پہ جائیں جی میں سپریڈ دی بوتل جو پائی ہے نا نمک تے چھر کر کے تانوں کی بڑھیا انہیں آکھیا بڑھیا کچھ نہیں، اسے مکیوں تریاں ایس گل بات سے بھی سننا نہیں، وہ پھر سننے لگا ساڑھا اتنا لمحہ پینڈا سفر کرنے دا ایک کو مقصد ہے بھی تو سننا نہیں، اور تو پھر سننے لگا اللہ بندہ سننے نال کی ہون لگا وہ سنا نہیں لگا نا کہڑا میں نے پھڑ کے نار لان لگا، وہ کہندا بھی جو ساڑھے نبی تے نازل ہے میں تانوں پڑھ کے سنانا، یہ تے حرج کی ہے؟ وہ کہندے نے بادشاہ سلامت تانوں نہیں پتا، اے پولے پولے کر کے سنا لیندے نے تے جڑا سن لوے وہ پھر گیا، جڑا سن لیندا وہ گیا، سانوں انہاں دا بڑا پتہ ہے جننے انہاں نار رڑائے نے انجی رڑائے، کہیں دے انجی نے آجا یار بیعت صحیح اور سنتے صحیح انہاں تے تے پر جڑا بس جڑا سن لگا انہیں آکھا کچھ نہیں ہون لگا یار ایڈی کیڑی گل بھی کچھ نہیں تو سنن تا دیو،
بڑے اوکھے چپ کرائے جدو چپ کر گئے تے ہن حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ لگے نے پڑھن تتلے والی دیا دوستا گل ہوئیے جڑی میں تنو شروع اندر دسی پڑھن والا دل لا کے پڑھے سن والا دل لا کے سنے انقلاب نہ ہو نہیں سکدا ہن پڑھن والا دل لا کے پڑھدا ہے سن والا دل لا کے سندا پیا ہے ویکھو گا بھلا انقلاب آندا ہے کہ نہیں آندا سیدنا حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے میں سورہ مریم نو شروع تو پڑھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف یا صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ نداء خفیا قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا ہر مرد نے میں پڑھتا گیا پڑھدا اس مقام تے پہنچے آما وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وعزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ نُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما كانت امك بغيا فاشارت الیہ قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال اني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة
ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذالک عیسی ابن مریم ذالک عیسی ابن مریم ذالک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون. اللہ اللہ توجہ کرنا. حضرات ذی وقار سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ لگ پیا ہو رون لگ پیا. میری زبان جو قرآن دیاں تا نکلن لگ پیاں وہ دیاں اکھاں دے وچوں آنسواں دیاں لڑیاں نکلن لگ پیاں. تے جدوں رون لگ پیا نا تے وہ جڑے مکے والے آئے سن ایک دوسرے نوں کونیاں مار کے کہندے نے گیا اپنے وسوں گیا ہن آپاں نکلیے ہن اپنی تے دال نہیں گڑن لگی ہے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں قرآن پاک دی تلاوت مکمل کیتا انہیں اپنی آنکھاں دے آنسواں نوں صاف کیتا تے او مکے والیاں دا وفد جڑا آیا ہے انہاں ول منہ کر کے کہندا ہے اے جا مکے دیو چودھریو جتھوں آئے ہو واپس چلے جاؤ. میں خدا بندے قدوس دی قسم اٹھا کے کہنا وا نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے نہ ایک کتاب والا نبی محمد جھوٹا ہو سکتا ہے. میں نہیں مندا میں نہیں مندا میں نہیں مندا. قرآن پڑھیا جائے انقلاب نہ آئے قرآن پڑھیا جائے انقلاب نہ آئے قرآن پڑھیا جائے اندر دی زمین نہ بدلے قرآن پڑھیا جائے اندر ہل چل نہ مچے قرآن پڑھیا جائے اندر قرار نہ پہنچے. نہیں میں مندا نہیں میں مندا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا. قرآن ایک لا ریب کتاب ہے قرآن ایک بے عیب کتاب ہے قرآن ایک نسخہ کیمیا ہے قرآن ایک انقلابی کتاب ہے قرآن ایک شان والی کتاب ہے قرآن ایک رحمت والی کتاب ہے قرآن ایک برکت والی کتاب ہے قرآن ایک عظمت والی کتاب ہے قرآن ایک نور والی کتاب ہے قرآن تبیان لکل شیء ہے قرآن رستوں کو کھول دیتا ہے قرآن سینے کو کھول دیتا ہے قرآن دنیا بدل دیتا ہے قرآن قومیں بدل دیتا ہے قرآن اندر نور پیدا کر دیتا ہے قرآن سینوں میں شعور پیدا کر دیتا ہے. قرآن 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 تو ود کے دنیا تے کوئی کتاب نہیں. رحمت بھی یہ دی اندر برکت بھی یہ دی اندر علم بھی یہ دی اندر جنت دا تذکرہ بھی یہ دی اندر جہنم دا تذکرہ بھی یہ دی اندر جنت عدن دا تذکرہ بھی یہ دی اندر جنت الفردوس دا تذکرہ بھی یہ دی اندر جنت غلمانہ دا تذکرہ بھی یہ دی اندر جنتیاں حوراں دا تذکرہ بھی یہ دی اندر جنت باغات دا تذکرہ بھی یہ دی اندر جنت بالا خانیاں دا تذکرہ بھی یہ دی اندر جنت برتناں دا ذکر بھی یہ دی اندر جنتیاں نعمتاں دا ذکر بھی یہ دی اندر جنت دا طہارت بھی یہ دی اندر جہنم دی ہولناکیاں دا ذکر بھی یہ دی اندر جہنم دے دروغیاں دا ذکر بھی یہ دی اندر جہنم دی اگ دا ذکر بھی یہ دی اندر جہنم دے شولیاں دا ذکر بھی یہ دی اندر میرے رب دی رحیمی دا ذکر بھی یہ دی اندر میرے رب دی کریمی دا ذکر بھی یہ دی اندر میرے رب دے یاد دا ذکر بھی یہ دی اندر میرے رب دے وجہ دا ذکر بھی یہ دی اندر میرے رب دے ساق دا ذکر بھی یہ دی اندر میرے رب دی عظمت دا ذکر بھی یہ دی اندر میرے رب دی شان دا ذکر بھی یہ دی اندر فرشتیاں دا طہارت بھی یہ دی اندر فرشتیاں دے نام بھی یہ دی اندر مردیاں دا ذکر بھی یہ دی اندر روح دیاں قسماں بھی یہ دی اندر اصحاب کہف دا ذکر بھی یہ دی اندر پہلیاں قوماں دا ذکر بھی یہ دی اندر
سائنس بھی ساری دے اندر، بیالوجی بھی ساری دے اندر، میتھ بھی ساری دے اندر۔ او کائنات دے لوگو میتھ پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، سائنس نو پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، بیالوجی نو پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، میتھالوجی نو پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، جغرافیہ نو پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، پہلیاں قوماں دا ذکر پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، پہلیاں قوماں دے آثار نو پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، رب دی رحمت دا پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، رب دا تار دیکھنا ہے قرآن نو پڑھ لو، میرے پیغمبر دی عظمت پڑھنی ہے قرآن نو پڑھ لو، صدیق دی صداقت دیکھنی ہے قرآن پڑھ لو، اہل بیت دا ذکر پڑھنا ہے قرآن نو پڑھ لو۔ پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں میتھ پڑھ لی، جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں بیالوجی پڑھ لی، جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں فزکس پڑھ لی، جنہیں قرآن پڑھ لیا انہیں جغرافیہ پڑھ لیا۔ اللہ دی قسم ہے رب دی زمین تے سب تو بڑا کوئی علم ہے تو اس علم دا نام رب دا قرآن ہے۔ قرآن سے بڑھ کر اللہ کی زمین پر کوئی اور علم ہو سکتا؟ سانو سمجھن چ غلط فہمیاں لگ گئیاں، سانو لوکاں لاہور پاسے دیتا، جڑے اج سانو ترقی یافتہ نظر آندے نے وہ قرآن پڑھ کے ترقی دیاں منزلاں تے چڑھے۔ ایمان لائیں یا نہ لائیں وہ الگ بات۔ اللہ اللہ سوات تے آؤ قرآن شرطاں دو نے، شرطاں جدو پڑھنا ہے دل لا کے پڑھنا ہے، جدو سننا ہے ایتھے کیے ہے جی گھر وچ جن آ گئے نے، چڑیلاں آ گئیاں نے، بھو آ گئے نے، گھر وچ بھو آ گئے۔ تے قاری صاحب نے آکھیا کرے قرآن پاک دی تلاوت کریا کرو، انہیں جناب جاندیاں موبائل وچ ریکارڈنگ کروائی تے گھرے جا کے موبائل چلا دیتا۔ بندہ پوچھے بھو تیرے چائے نے کہ موبائل چائے نے؟ جن تانوں چمڑے نے کہ موبائل میں چمڑے نے؟ ہمارا تو یہ حال ہے۔ اللہ کی قسم میرے پاس ایک جوڑا آیا جس کے پاس اولاد نہیں تھی، میں نے ان کو کہا 4 مہینے تک سورہ مریم کی تلاوت کرو، پڑھو، میاں بیوی دونوں پڑھو، کوئی ضروری نہیں بھی ایک دن چ ختم کرنی ہے، ایک رکوع روزانہ دا پڑھ لو، ادھا رکوع پڑھ لو، لیکن سورہ مریم ڈیلی پڑھ دے رہا کرو۔ یقین جانو میں نے انہوں نے آکھیا جی اور کوئی ہے طریقہ تے دس دیو، پر ساڈے کول یہ نہیں پڑھی جاندی۔ حال تو ہمارا یہ ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، آؤ قرآن پاک دے نیڑے آ جاؤ۔ ہے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، ہے میں جدو تتلے والی آواں نا، میں تقریر تقرور کوئی نہیں کرتا، میں بس میں پیار محبت دیاں گلاں کر رہا، تقریراں کر دے رہے۔ تتلے والی یہ سمجھ لو میرا دوجا گھر ہے۔ اللہ پاک میرے بھائی طاہر نو صحت عطا فرمائے، یہ 3 بھرا نے، اللہ انہاں تیناں نو صحت عطا فرمائے۔ اج ویسے انہاں دا گھر ویلا ہے۔ اللہ اللہ اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں۔ قرآن سے معمور کا جس شخص کا سینہ، اس کے ہی ہے دامن میں رحمت کا خزینہ، حالات کی لہروں میں نہ ڈوبے گا سفینہ، گر پاس ہے قرآن کی آیات کریمہ، قرآن میں موجود کا جینے کا قرینہ، قرآن نہیں پاس تو کیا جینے میں جینا، قرآن میں موجود ہے ایمان کی باتیں، اے مومنو کرتے رہو قرآن کی باتیں، قرآن کی باتیں ہیں مسلمان کی باتیں۔
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا قدرات تیزی وقار ایک بہت بڑے عالم اسلام دے قاری صاحب گزرے نے جنہ دا نام ہے حضرت مولانا قاری عبدالصمد عبدالباسط رحمہ اللہ قرآن پاک دی تلاوت واسطے پوری دنیا دے اندر جانے جامدے نے بڑا اللہ پاک نے ملکہ دیتا قرآن پاک نو پڑھم دا فرماتے نے میں نو روس دے جناب میں نو جناب مصر دے اس دور دا جڑا صدر سی او دا پیغام آیا قاری صاحب تیاری کر لو تسی اگلے مہینے میرے نال جانا ہے روس دے دورے تے جانا ہے فرماتے نے میں تیاری تے کیتی نال میں بڑا حیران ہویا روس میں نو خرے کی لینو آپ تے لے کے جا رہے نے روس تے مسلمانہ دا ملک ہی کوئی نہیں چلو کسے مسلمانہ دے ملک اندر جانا امداد تے گال منن اندر امدی سی اے میں نو پتہ نہیں اتھے کیوں لے کے جانا چاہتے نے کئی سوال میرے دین اندر فرماتے نے دورے تے جان دا سفر شروع ہو گیا رستے جمدر میں صدر جمال عبد الناصر نو آکھیا میں کہا جی میں نو مصر وچ میں نو جناب مصر وچ روس وچ کیوں لے کے جانا جا رہے ہو اتھے مسلمانہ دا ملک ہی کوئی نہیں وجہ کیے وہ کہتے نے بجائے دے پچھلا دورہ جدو میں روس دا کیتا نا انہاں دے چند مذہبی لیڈر میں نو ملنو آتے آئے میرے ملاقات کی تھی ملاقات کر کے کہیں دے نے اپنا دین چھاڑ کے تے ساڑھے دین وچ آ جاؤ اسی تیرے ملک نو ترقی دیاں گے بڑا کچھ کران گے تیرے نال بڑیاں میں انہوں نے گلاں کیتیاں اپنے مذہب دیاں نہ بڑیاں فضیلتاں بھی بیان کیتیاں تے میں انہوں نے آکھیا میں جدو دوبارہ آواں گا تے میں تواڈیاں گلاں دا جواب لے کے آواں گا تے حضرت قاری صاحب اج میں تانوں بطور جواب لے کے جاندا پیا واں فرماتے نے سی روس پہنچے سرکاری دورہ مکیا تے بعد ایک محفل دا ارینج کر دیتا گیا وہ سارے گورے میرے سامنے بٹھا دیتے گئے جمال عبد الناصر کھڑا آیا انہاں دی بولی وچ انہوں نے سمجھان لگا بھی تسی مینوں آکھیا سی مینوں اپنے دین دی دعوت دتی سی تے میں تانوں آکھیا سی میں آواں گا میں تانوں آ کے تے اپنے دین دے متعلق دساں گا ہن میں اپنے قاری صاحب نوں لے کر کے آیا واں اے جانن تے تسی جانو فرماتے نے گل کہہ کو نہ میں میرے موگے کر دیتا فرماتے نے میں سوچا ہن میں انہوں کی پڑھ کے سناواں فرماتے نے پھر میں پر سوچدیاں تے پہنچیا کیوں نہ میں انہوں سورہ طٰہٰ دی تلاوت پڑھ کے سناواں فرماتے نے پھر میں قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتا فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذکرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى اللہ اللہ میں قربان داما حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا گیا میں قرآن پڑھتا گیا سارے گورے روندے رہے پورے قرآن دی تلاوت اندر فرماتے ہیں میں تلاوت مکمل کیتا تلاوت مکمل کرن کے بعد میں جناب وہ میں تلاوت مکمل کی دی جمال عبد الناصر میک تے آیا آکے کہندا ہے کو سمجھ بھی آئی جے کوئی نہ وہ کہندے کوئی نہیں سمجھ تے سانو کوئی نہیں آئی وہ کہندے کمال باری گل ہے جے تانوں سمجھ نہیں آئی پھر روندے کا تو رہ جے ورنہ کو بڑا عجیب جواب دیتا وہ کہندے نے سانو سمجھ تے نہیں آئی پر سانو سکون بڑھایا ہے سانو لطف بڑھایا ہے دل وچ قرار بڑھایا ہے دل وچ سکون بڑھایا ہے ویر جی ایک گورے سن ویر جی انگریز سن ویر جی قرآن منن والے نہیں سن ایک قرآن والے نہیں سن ایک قرآن منتے نہیں سن ایک قرآن سمجھتے نہیں سن ایک قرآن والا عقیدہ رکھتے نہیں سن لیکن اس کے باوجود نہ دل لا کے سنے آپ کے اندر سکون آیا کہ نہ آیا پڑھن والے نے دل لا کے پڑھے آپ کے دل وچ انقلاب آیا کہ نہ آیا ساڈے کیویں انقلاب آئے قرآن پڑھتا نہیں دل
لا کے قرآن سنتا نہیں دل لا کے قرآن نال محبت کرتا نہیں دل لا کے اللہ اللہ من لے قرآن دا کہنا جے تو جنت وچ گھر لینا او چھاڈی رسم و رواج تمامی کر نبی دی قبول غلامی تینو حوراں وی دین سلامی پالے سنت والا کہنا آمن لے قرآن دا کہنا وج تو جنت وچ گھر لینا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار پڑھیے قرآن دل لائیے قرآن پاک دے نال محبت کیجئے قرآن پاک دے نال میں نہیں مندا میں نہیں مندا میں نہیں مندا میں نہیں مندا قرآن پڑھیا جائے انقلاب نہ آئے قرآن پڑھیا جائے کایا نہ بدلے قرآن پڑھیا جائے اندر سکون نہ آئے میں نہیں مندا مجھے آپ منا نہیں سکتے کیونکہ میں نے یہ دیکھا ہوا ہے میں نے یہ آزمایا ہوا ہے میں نے پریکٹیکل کیا ہوا ہے میں نے اس کا ایکسپیرینس لیا ہوا ہے قرآن اللہ کی ایک ایسی کتاب ہے دل لا کے پڑھنا تیرا کام ہے اندر کی دنیا کو بدل دینا رب کائنات کا کام ہے کنیاں شرطاں نجاشی بھی بندہ ہی سی نا تے او روس والے بھی بندے ہی سن آؤ تسی بندیاں تو گل لگا لے جانے اللہ 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 نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام قرآن پاک پہ پڑھ دینے کون آج میں پہ پڑھنا وا میں نکما میں کہہ دیو تاڑی بھی گواہی پہ جائے میں نکما ہم نکمے اللہ جانتا ہے ساڑھے پلے کچھ نہیں میں نکما میں نکارا میں گناہگار میں خطاکار میں سیاکار میں قرآن پہ پڑھنا وا تسی کہ دیو سبحان اللہ اوہ تتلی والی دیا دوستا دسنا دو کیسا مندر ہوئے گا جدو قرآن ہو پڑھدا ہوئے گا جدے قرآن آسمان تو نازل پہ ہوندا ہے حدیث پاک اندر آندا ہے اللہ پاک سب تو زیادہ غور نال کیڑی گل نوں سن دے نے جدوں فرمایا نبی پاک قرآن پڑھ دے نے اللہ پاک کان لا کے اپنے محبوب دا قرآن سن دے نے میرا سونا قرآن پڑھ نبی پاک قرآن پڑھ سبحان اللہ میرے پیغمبر دے قرآن پڑھن دا امداد بھی وکھرائے گا نا سید ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دیا نے میں نے اللہ کے پیغمبر کی زبان سے قرآن کی تلاوت سنی فرماتی ہیں میں نے کبھی اپنی زندگی میں اتنی خوبصورت آواز قرآن کی سنی نہیں ہے اتنی سونی آواز میرے پیغمبر دے اتنی مٹھی آواز میرے پیغمبر دے اللہ اللہ سونا نبی میرا وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے اللہ کا فرمان علم نشرح لک صدرک منصوب کے جسے برفعنا لک ذکرک اور جس ذات کا جس ذات کا قرآن میں بھی ذکر جلی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی وہ میرا نبی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے احمد کا محمد کا بخی ختم رسول ہے مخدوم مربی کے بقی حاطی کن ہے ان پر ہی نظر ان پر کی نظر سارے زمانے کی لگی ہے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے
اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام قرآن پہ پڑھ دینے اللہ پاک دا قرآن بیان کردہ ہے نبی پاک قرآن پہ پڑھ دینے تے کوڑوں دی جن لنگ پہ کون بولو ہوڑی ہو گئے جے ڈر دے جی جنہ تو اللہ اللہ جن لنگ پہ جن اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا دراؤ جن لنگ پہ کوڑوں دی جن لنگ پہ تے جنہ نے جدو قرآن سنیا نا سارے کٹھے ہو سنو یار سنو چپ کر سارے چپ کر کے جن قرآن پاک سنن لگ پہ اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھ دے پہنے میرے نبی قرآن پڑھ دے گئے جن قرآن سن دے گئے میرے نبی قرآن پڑھ دے گئے جن سن دے گئے میرے پیغمبر نے قرآن پاک دی تلاوت مکمل فرمایا جن واپس چلے گئے اپنے علاقے وچ چلے گئے جدو اپنے علاقے وچ پہنچے نہ تے لوکی جناب اتھوں دے جن نوں کہندے نے یار تسی بدلے بدلے لگدے ہو بدلے بدلے لگدے ہو تاڑی آنکھاں میں انقلاب نظر آندا ہے تاڑی سوچ میں انقلاب نظر آندا ہے تسی تاڑے قدماں میں انقلاب نظر آندا ہے جدو دے تسی حجاب دے سفر تو واپس آئے ہو بدلے بدلے پہ لگتے ہو روڑا کیے وہ کو کہندے نہیں نا سمعنا قرآنا عجبا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا قرآن سنایا اسی قرآن سنایا تے قرآن سنیائے پڑھن والے نے دل لا کے پڑھیا ہے او تے دل تے نازل ہوندا ہے جو نہیں دل لا کے پڑھے گا تے کون پڑھے گا اسی قرآن سنیائے پڑھن والے دے دل تے اتری آئے تے جدے دل تے اتری آئے انہیں دل نڑ پڑھ کے سنایا اسی دل نڑ سنیا انقلاب کی آیا ہے انا سمعنا قرآن عجبا یہدی الی الرشد فآمنا بھی ولن نشرکا بربنا احدا اسی جنہ فیصلہ کر لیا ہے مر جانا ہے پر غیر دے سامنے سر نہیں جھکانا کون کہندے نے جن بندے نہیں جن میں کیسے مانوں کہ قرآن پڑھا جائے انقلاب لائے میں کیویں مننا میں نے جنوں کو بدلتے دیکھا ہے میں نے قرآن کی وجہ سے بادشاہوں کو بدلتے دیکھا ہے میں نے انگریزوں کو روتے دیکھا ہے میں کیسے مان لوں کہ قرآن انقلابی کتاب نہیں ہے فرق میرے تے تیرے پڑھن وچ قرآن چ کوئی فرق اللہ اللہ پھر آج ایک حد کر لو ایک تجربہ کر لو ایک تجربہ کر آج ایک نکا جا تجربہ کر لو کرو گے کہ نہیں کرو گے ایک نکا جا تجربہ کر لو آج تو بعد جدوں ہی قرآن پڑھنا ہے دل لا کے پڑھنا ہے جے سننا ہے تے دل لا کے سننا ہے کو انشاءاللہ تجربہ ہی کرو تجربہ ہی کر لو صبح کر میں تتلے والی آؤندا ہی رہنا وا اے ہفتے جو میرے خرے کنے چکر لگ گیا میں اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کرنا در میں تتلے والی آؤندا ہی رہنا وا ہے کو تواڈے وچ سمجھ میرے وچ کوئی ایک بندہ کھڑا ہو کے میرے نال جسٹام لکھ لو یا پاسٹام لکھنے آ تحریر کر رہے ہیں ٹک لانے آ بلا بننے آ ساڑی جناب راوی دی بولی اندر سوت رسا سرے تے گنڈ پانے روڑا مکانے ہے کو تواڈے وچوں کوئی ایک بندہ اج میرے نال بیٹھ کے ٹک لا لوے میں اج آیا ہاں تتلے والی جدوں میں دوبارہ آواں اج تو لگ کے میرے دوبارہ آن تک درمیان وچ جنے دن نے ان دناں دے اندر اس بندے نے قرآن پڑھنا ہے قرآن
پہلے جویں پڑھدا میں نہیں پڑھنا، میں دسنا کیویں پڑھنا ہے، انج پڑھنا ہے۔ قرآن پاک کو لے لینا ہے، سب تو پہلے موبائل نو بند کرنا ہے، موبائل نو کلا بند نہیں کرنا، اپنے کول اپنی باڈی نال بھی نہیں رکھنا، پراں رکھ دینا ہے، بلکہ جس کمرے وچ قرآن پاک دی تلاوت کرو اس کمرے وچ بھی نہیں رکھنا، اینو پراں رکھ دینا، دور رکھ دینا۔ پہلا کام۔ دوجا کام وضو بنانا ہے، وضو کے بغیر بھی تلاوت ہو سکتی ہے، لیکن میں آپ کو ایک اہتمام بتا رہا ہوں، وضو کر لینا ہے، وضو کر کے قرآن پاک نو پکڑنا ہے، خوشبو میسر ہوئے تھوڑی جی اپنے بدن اتے خوشبو لگا لینی ہے، گھرے بہ جا یا مسجد تے بہ جاؤ، شرط دے کہ کسی وال توجہ نہ ہوئے، کلیاں بندیاں تو بہ کے قرآن پاک نو کر کے پڑھنا، موبائل تو نہیں پڑھنا، زبانی بھی جنہاں نو ہوندا اچھی بات ہے، لیکن قرآن پاک دے مصحف پاک نو کر کے ہاتھ وچ پڑھنا ہے، انج پڑھ کے تے قرآن پاک نو تو ویکھ کے پڑھنا ہے، تے قرآن نو گا کے پڑھنا ہے۔ ملم یتغنا بالقرآن فلیس منا، جو قرآن کو گا کے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی جڑا قرآن ترد نال نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ قرآن ترد نال پڑھنا ہے، آواز سونی بنا کے پڑھنا ہے۔ کئی بندے تواڈے وچوں کہن گے ساڈی آواز سونی کوئی نہیں، کوئی گل نہیں، تواڈی آواز سونی نہیں، کتاب تے سونی ہے، کتاب تے سونی ہے، جدی کتاب ہے او تے سونا ہے۔ اے نظریہ دل وچ رکھ کے کر کے قرآن پاک نو کھول کے ہنج اللہ پاک دی کتاب دی تلاوت شروع کرنی ہے، ہنج پڑھنا ہے۔ یا ایھا المزمل 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 قم الليل الا قليلا نصفه وانقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئة الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا 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 هو فاتخذه وکیلا۔ دل لا کے دل لا کے دل لا کے قرآن چ ڈب کے قرآن کے اندر اپنے آپ مگن کر کے دنیا تو بکھریاں ہو کے دنیا تو بیگانیاں ہو کے انج سمجھ تیرا دنیا نال تعلق کوئی نہیں۔ انج قرآن پاک نو پڑھ، صرف 15 منٹ صرف 15 منٹ صرف 15 منٹ بہتا ٹائم میں تیرے کول نہیں منگدا، صرف 15 منٹ پڑھ لے۔ اج میں آیا ہاں دوبارہ جدوں میں تتلیاں آواں، اج تو لا کے دوبارہ تتلیاں آن تک درمیان وچ دن بن جان 5 دن بن جان 10 بن جاوے مہینہ، بس نہیں دے تو قرآن پاک دی تلاوت کردا رہ۔ اللہ دی مینوں قسم ہے جے انہاں دناں وچ قرآن پڑھن دی وجہ تو تیرے دل وچ سرور نہ آوے، تیرے چہرے تے نور نہ آوے، او تیرا بی پی مک نہ جاوے، تیریاں ٹینشناں مک نہ جان، تیریاں پریشانیاں دور نہ ہو جان، اللہ دی مینوں قسم ہے جدو دوبارہ میں تتلیاں آواں مینوں نال پھڑ کے اور چوک وچ لے کے جانا ہے، اوتھے بڑا سارا بورڈ لکھ کے لانا ہے آ مولوی دوبارہ تتلیاں کدی نہ بڑے۔ اللہ دی قسم ہے میں تیرے پنڈ تے شہر وچ قیامت تک دوبارہ آنا چھڑ دیواں گا۔ اور نمی کو پانا دی دکان کھل جاندی او بھی جذبا دے اب بساں وچ وکن والیاں پھلیاں جما دے، اور چنگی کو کلفیاں دی دکان لب جے تے 150 دی کلفی ازمان تر پیندے ہو، اور نمی کو دکان کھل جائے ہوٹل تے کڑائیاں کھان تر پیندے ہو۔ یہ قوم کا میں کیا کروں، انہاں 10 دیاں پھکیاں ازمائیاں، انہاں 150 دیاں کلفیاں ازمائیاں، اس قوم نے کڑائیاں ازمائیاں، ہائے بائے ناکامی، اس قوم نے نہیں ازمایا تو رب کی کتاب کو اس قوم دا میں کی کراں؟ شرط لا لو میرے نال، بلا بان لو میرے نال، روڑا مکاؤ۔ جے تیرے چہرے تے نور نہ آوے
جے تیرے دل وچ سرور نہ آوے اوتھے لکھ دی بورڈ تے یہ دوبارہ اس پنڈ نہ بڑے اللہ دی قسم میں آنا چھڑ آسماؤ تو صحیح تے وچ کئی بابے بیٹھے نے انہاں نوں بھلیکھا ہے کہ قرآن اوکھا ہے اللہ دی زمین تے سب تو سوکھی کتاب قرآن ہے سورہ القمر کھول لو سورہ القمر چ 4 واری اللہ نے آکھیا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ پہلی واری آکھیا ہے یہودیو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ دوسری واری آکھیا ہے عیسائیو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ تیسری واری آکھیا سکھو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ چوتھی واری آکھیا ہندوؤ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ یہودیو تہاڈی کتاب اوکھی ہے ایک قرآن سوکھا ہے عیسائیو تہاڈی کتاب اوکھی ہے ایک قرآن سوکھا ہے سکھو تہاڈی کتاب اوکھی ہے ایک قرآن سوکھا ہے ہندوؤ تہاڈی کتاب اوکھی ہے ایک قرآن سوکھا ہے یہودیو دلیل پوچھ دیو عیسائیو دلیل پوچھ دیو سکھو دلیل پوچھ دیو اور ہندوؤ دلیل پوچھ دیو آؤ تانوں دلیل دئیے یہودیو کوئی تورات دا حافظ وکھاؤ انجیل والے تسی وکھاؤ گرنتھ والے تسی وکھاؤ وید والے تسی وکھاؤ تمہاری کتاب کا آج تک کوئی حافظ نہیں ہے یہ اتنی آسان کتاب ہے کہ میرے سامنے دیکھو کتنے حافظ بچے بیٹھے ہیں تاڑا کو بڑا نہیں حفظ کر سکتا ساڑھے نکے نکے بار کیتی بیٹھے نے ایڈی سوکھی کتاب کس نے تمہیں کہا ہے کہ قرآن مشکل ہے بس میرے پاس اور آپ کو بتلانے کے لیے کچھ نہیں ہے یہ میرا آخری پیغام تھا اور ہاں افسوس ہے کیا الماریاں چپیا ہوا قرآن یتیم ہے یتیم قرآن کوئی نہیں پڑھتا ہے کوئی نہیں انہوں پڑھتا انہوں الماری چکڑو جڑا کرے پیا نا اتلی پڑ چھتی تو انہوں صبح لاؤ لا کرو صاف کرو تے زما لو تجربہ کر اور بھی یار انہاں کچھ زمان دے ہونا تے چلو آج فقیر دی مان کے بھی ازما کر تجربہ ہی کر ویکھی جی پھر کایا پلٹ دی ہے کہ نہیں پلٹ نور ہوندا ہے کہ نہیں اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق دے واخر دعوانا اور میری پاس ہو گئی یار میں پاس بڑا ہوگا یا ربی لک الحمد کما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد یا اللہ جتنے مسلمان بیمار نے سب نے شفا عطا فرما مولا کریم چھوٹے بڑے مرد عورتاں گھر اندر اسپتال اندر اندرون ملک بیرون ملک جتنے بیمار نے سب نے شفا عطا فرما یا اللہ مقروضاں دے قرضے دور فرما پریشانیاں دور فرما دکھی دلاں دے دکھ دور فرما یا اللہ جنہاں بچیاں قرآن پاک نے حفظ کیتا اللہ قرآن پاک دا ترجمہ دی تفسیر پڑھن دی توفیق عطا فرما اللہ دی منزل نو یاد رکھن دی توفیق عطا فرما اللہ انہاں نو قرآن دوست بنا دے اللہ انہاں نو قرآن دوست بنا دے اللہ انہاں نو قرآن دوست بنا دے اللہ سانو قرآن دوست بنا دے اللہ ساڑیاں خلوتاں قرآن نال مزین فرما دے اللہ جدو اسی کلے بئیے اللہ کلے بے کسی موبائل نہ چلائیے تیرا قرآن پڑھن والے بن جائیے اللہ ساڑیاں راتاں نو قرآن دے نور نال منور کر دے اللہ کوئی رات انج دی نہ گزرے جدن تیری کتاب دی تلاوت نہ کیتی ہوئے اللہ سون تو پہلا گانے نہ سنیے سون تو پہلا تیری کتاب دی تلاوت کرنے والے بن جائیے اللہ ادھن پیار کر دی توفیق عطا فرما وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم